بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، رمضان المبارک جو اختتام پذیر ہو رہا ہے، اس میں ایک ہمارا صدقہ فطر بھی ہے، جس کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے کہ کیا یہ ضروری ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث شریف جسے امام بزار نے نقل کیا ہے، حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صدقہ فطر جو ہے اس کو عید سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ساتھ ایک آیت کا اضافہ کیا، قرآن مجید کی آیت پڑھی، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کہ وہ کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ اختیار کیا، اللہ کا ذکر کیا، اللہ کے رب کے نام کا ذکر کیا اور نماز پڑھی۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یہ بالکل صدقہ فطر کے حوالے سے اور عید کی نماز کے حوالے سے ہے۔ اب بات یہ ہے کہ صدقہ فطر چونکہ واجب ہے اور عید سے پہلے اس کو ادا کرنا ضروری ہے، اور یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر عید سے پہلے نہ ادا کیا گیا تو پھر عام صدقہ ہوگا، صدقہ فطر نہیں ہوگا۔ اب دوسری بات یہ کہ اس کا نصاب کیا ہے، کون دے سکتا ہے، کس کو دینا چاہیے، تو اس کا نصاب بھی وہی ہے جو زکوٰۃ کا ہے، صرف فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ ایک سال گزرنے کے بعد اس پر لاگو ہوتی ہے، لیکن یہ جب بھی وہاں موجود ہو، مال موجود ہو، اتنا مال موجود ہو کہ وہ صاحب نصاب ہو جائے تو وہ زکوٰۃ اس پر صدقہ فطر پڑ جاتا ہے۔ اور اس میں اور بھی اگر گھر میں مال پڑا ہے، اب ایک 52 تولے چاندی کا اگر صرف نصاب لے لیا جائے تو اس میں تو 60-70 ہزار بنتے ہیں، اور 7.5 تولے اگر سونے کا کیا جائے تو اس میں بھی اتنی اماؤنٹ بنتی ہے کہ گھروں میں اتنا سامان عمومی طور پر ہوتا ہے، تو ان لوگوں کے لیے یہ صدقہ فطر ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ اب اس کا جو طریقہ کار ہے گندم کے حوالے سے یا مختلف اجناس ہیں ان کے حوالے سے، گندم کے حوالے سے فرمایا گیا کہ 2 کلو گرام گندم، اور اس کے حساب سے جو ہے 80 سے 100 روپے بنتا ہے۔ مختلف انداز میں لوگ آٹا لیتے ہیں، گندم لیتے ہیں یا جو بھی لیتے ہیں، اور اگر کشمش یا کھجور اور جو وغیرہ ہو تو پھر اس کے حساب سے قیمت جو ہے وہ نکالنی چاہیے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو صاحب استطاعت ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اس میں حصہ ڈالیں۔ خواتین حضرات، صدقہ فطر اب کس کو دیا جائے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث شریف جسے ابو داؤد نے بیان کیا، اور یہ حدیث شریف ہے 1609۔ تو اس میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر واجب کیا تاکہ روزہ لغو اور بیہودہ باتوں سے پاک ہو جائے، اور ساتھ میں یہ فرمایا کہ مساکین کے کھانے کا بندوبست ہو جائے۔ اب 2 چیزیں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں، ایک تو روزے کی پاکیزگی کے حوالے سے، ایک مساکین کے لیے، تو گویا اس کا جو مصرف ہے وہ مساکین ہے، اور اس کے لیے یہی کہا جاتا ہے جو زکوٰۃ کے مستحق ہے انہیں دینا چاہیے، اور اس میں سب سے بہتر اپنے غریب رشتہ دار ہیں، اور زیادہ فضیلت ہے کیونکہ اس میں دوہرا ہے کہ ایک صلہ رحمی کا بھی اجر اس میں مل جاتا ہے۔ پھر دینی مدارس کے طلبہ و طالبات ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بہتر یہ ہے کہ اپنے قریبی اپنے حلقے میں دیکھیں کہ وہ لوگ جو سفید پوش ہیں ان کو یہ دیا جائے، جو ہاتھ نہیں پھیلاتے، جو لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں۔ عام طور پر ہم بھکاریوں کو دے دیتے ہیں یا اپنے گھر کے ملازموں کو ان پر احسان کر دیتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ خواتین و حضرات، صدقہ جو ہے بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، وباؤں کو دور کر دیتا ہے، تو یہ صدقہ فطر اس سے بھی افضل ہے، لہٰذا اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اور یہ روزوں کی پاکیزگی کا بھی باعث بنے گا، اور غریب لوگ بھی اپنی حاجات کے تحت عید، ان کے بچے بھی عید کر سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔